السلام علیکم لسنرز، اردو کہانی لائف میں آپ کا خوش آمدید۔ آج جو ناول میں شروع کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے تختۂ زار اور اس کی رائٹر ہیں سعیدہ سحرزادی۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب اپنی تکلیف سوچتے سوچتے رات ہوگی۔ اسے تو ہوش دروازے پہ دستک نے دلایا تھا۔ اس نے دیکھا وہ کھڑی تھی آنکھوں میں امید لیے، مگر اب وہ اسے کچھ نہیں دے سکتا تھا سوائے تکلیف کے کہ وہ نامکمل شخص تھا، قوت گویائی سے محروم۔ محبت تو بہت کرتا تھا، جب آواز تھی تو بتا نہ سکا، اور جب نہیں تو دل کہتا ہے کہ بول دو، مگر وہ بوجھ نہیں بننا چاہتا، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کا کیا جواب دے گی۔ اگر ٹھکرا دیا تو ڈرتا تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ آرزو نے اس سے امید سے پوچھا۔ اس نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ پنک کلر کی شلوار سوٹ میں ملبوس دوپٹہ گلے میں ڈالے لائٹ میک اپ میں پیاری لگ رہی تھی۔ وہ مسکرا کے اندر آ گئی۔ جانتی تھی وہ ایسا ہو گیا ہے، چڑچڑا، آخر صدمہ بھی ایسا ہے۔ اس کا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ پہلے بھی ایسا تھا، مگر وہ اس سے عشق کرنے لگی تھی، اور وہ ستمگر اسے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ تم کیسے ہو؟ جانتی ہوں ٹھیک ہوگے۔ تمہیں معلوم ہے میرا پیرس والا کنسرٹ زبردست گیا۔ اس بار بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس طرح گھور کیوں رہے ہو؟ فہد نے اسے گھورا۔ اسے غصہ آ رہا تھا، ہر بار کی طرح اب آ کر خود ہی بولنے لگی تھی۔ اور ہاں معلوم ہے تمہیں لڑکیوں سے الرجی ہے۔ ایک کام کرو، تم مجھے لڑکی نہیں اپنا دوست سمجھ لو۔ یہ بولو کہ تم لڑکی ہی رہو گی تو ظاہر ہے میں لڑکی ہی ہوں تو وہی رہوں گی، مگر تم دوست سمجھ لو تو اچھا ہے نا۔ مجھے بھی ایک اتنا پیارا دوست مل جائے گا، وہ صرف مجھے سنے گا۔ وہ بول رہی تھی اور وہ اسے سن رہا تھا۔ دل بولا کہ اسے سنتا رہے، مگر دماغ نے کہا نہیں، تم نامکمل ہو۔ ایک دم وہ غصے سے اٹھا اور اس کا ہاتھ بازو سے پکڑ کے دروازے کے باہر دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچی، اور منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ آرزو کا دل کڑچی کڑچی ہوا، پر وہ اپنے آنسو صاف کر کے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجا کے لانچ میں آ جہاں سب بڑے باتیں کر رہے تھے۔ فہد دروازہ بند کر کے وہیں دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ آنکھ سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ خود ہی اسے تکلیف دے رہا تھا جسے عمر بھر محبت دینا چاہتا تھا۔ جانتا تھا غلط ہے، مگر ایک گونگے انسان کے ساتھ وہ کیسے جی سکتی ہے؟ وہ اس کی نظروں میں اپنے لیے رحم دیکھ چکا تھا، پر شاید محبت نہیں دیکھ پایا تھا۔ شاید وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اپنے لیے کسی سے رحم نہیں چاہتا، پر جو اسے دیکھتا اسے اس پر رحم ہی آتا۔ آخر کیوں خدا نے اس کے ساتھ ایسا کیا؟ وہ خدا سے شدید ناراض ہوا تھا۔ آخر کون تھا وہ جس نے اس کی قوت گویائی چھینی تھی؟ کون اس سے اتنی نفرت کرتا تھا؟ اسے بے آواز ہی کر دیا، عمر بھر کسی دوسرے کی آواز کا محتاج کر دیا۔ روتے روتے وہ یہی سوچ رہا تھا، مگر جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو بے بسی کی جگہ غصے نے لے لی اور وہ خود کو ہی اذیت دینے لگا۔ جانے کتنی ہی دیر وہ روتا رہا۔ جب اسے احساس ہوا باہر سے آوازیں آنا بند ہو گئی ہیں، اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے روم کی کھڑکی کی طرف آیا، جہاں سے دروازہ اور چھوٹا سا لان دکھتا تھا۔ سامنے ہی آرزو آمنہ بیگم سے مل رہی تھی کہ اسے لگا اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ نظریں آس پاس دوڑائیں، مگر کوئی نہیں تھا۔ اس کی نظریں اچانک اوپر کی طرف گئیں، جہاں پہ وہ کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے دیکھا تو مسکرائی، مگر وہ منہ موڑ گیا۔ اس کا دل ایک بار پھر ٹوٹا۔ پہلے کم از کم دعا سلام تو کرتا تھا، مگر اب تو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ کیوں کر رہا تھا وہ ایسا؟ کیوں اسے تکلیف دے رہا تھا؟ آنکھوں میں نمی چمکی جسے بہت خوبصورت انداز میں چھپا گئی۔ یہی تو ان 2 سالوں میں اس نے سیکھا تھا، جب سے اس ستمگر نے اسے اگنور کرنا، غصہ کرنا شروع کیا تھا۔ مگر پھر بھی وہ جاتی تھی اس تک۔ گاڑی میں سب بیٹھے اور چلے گئے۔ طارق صاحب اور آمنہ بیگم اندر آ گئیں۔ وہ واپس اپنے بیڈ پر چلا گیا۔ آرزو کیا ہوا؟ آنکھیں لال کیوں ہیں؟ مسز جمال نے اس سے پوچھا۔ وہ مام، ہاں سر میں درد ہے، آرزو نے اٹک اٹک کے چلو پھر ایک بار ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں، جمال صاحب نے کہا۔ ارے نہیں ڈیڈ، اس وقت گارڈز نہیں ہیں، اور پھر آپ جانتے ہیں کسی نے دیکھ لیا تو بھیڑ لگ جائے گی۔ آپ گھر چلیں۔ پر یہ مجھے ایک بات بتا دیں کہ یہ عاشی کب آئے گی؟ آرزو نے پوچھا۔ بیٹا اس کا سیمسٹر ختم ہونے والا ہے، اس لیے نہیں آ رہی۔ میری کل بات ہوئی تھی اس سے، بول رہی تھی اگلے مہینے۔ اچھا ڈیڈ، وہ آرزو ہچکچائی۔ وہ ڈیڈ، کل میں لاہور جا رہی ہوں، ایک میٹنگ ہے ڈائریکٹر کے ساتھ۔
اگر میٹنگ صحیح ہوئی تو ایک البم تیار ہوگا، تو شاید کچھ دن وہی۔ آپ پلیز ناراض نہیں ہوئے گا؟ آپ جانتے ہیں نا میں نے کتنی محنت کی ہے اس سب کے لیے، میرا فیوچر اسی پر۔ جمال صاحب نے ایک ناراض نظر اپنی بیٹی پر ڈالی اور کہا، ٹھیک ہے پر تم عاشی کو اپنے پاس بلا لینا جب تک۔ اوکے تھینکس ڈیڈ، آئی نو یو لو می ویری مچ۔ اسے مکھن سمجھو یا محبت؟ وہ اب کی بات شرارت سے بولے۔ محبت سمجھ لیں، آرزو نے سوچ کر کہا، اور اس کے انداز پر دونوں نے قہقہ لگایا۔ وہ خود بھی ہنس دی پر ہنسی کھوکھلی تھی۔ عاشی کہاں جا رہی ہو؟ کل ایگزام ہے تمہارا، چلو روم میں۔ آرزو جو ابھی اپنے کنسرٹ میں جا رہی تھی، عاشی کو باہر جاتا دیکھ کہا، وہ آپ ہی دوستوں کے ساتھ کمبائن اسٹڈی میں جا رہی ہوں۔ اچھا جلدی آنا۔ اسے لاہور آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے اور ہر 2 دن بعد عاشی کا یہی جواب ہوتا تھا کہ وہ دوستوں کے ساتھ کمبائن اسٹڈی میں جا رہی ہے۔ ایک کام کرو، 2 منٹ رکو، میں ڈراپ کر دوں گی تمہیں۔ اوکے بس میں چائے پی لوں، وہ کہتی اپنی چابی اٹھائی، جبکہ عاشی نے گھبرا کر کہا، وہ آپ ہی میں جا رہی ہوں، دوست پک کر رہی ہے، آپ جائیں۔ نہیں تم میرے ساتھ چلو۔ اوکے آرزو کو اس کا لہجہ کچھ کھٹکا، اس لیے بولی۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی کہ گارڈ بولا، میڈم کوئی لڑکا آیا ہے، بول رہا ہے عاشی میڈم سے ملنا ہے۔ گارڈ کی بات پہ آرزو کے ماتھے پر بل پڑے۔ اسے اندر بلاؤ۔ اس نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی عاشی کو دیکھا اور پھر گارڈ سے کہا۔ عاشی کی سانس رکی۔ چاہے اس کا پاپا گورنمنٹ پہ کافی بڑی پوسٹ کر رہے تھے، پر لڑکوں سے دوستی کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی مام تو اس کی ڈریسنگ سے بھی چڑھتی تھی، جو کافی بولڈ کرتی تھی، مگر اس کے ڈیڈ کہتے تھے وہ کبھی اپنے بچوں پر سختی نہیں کریں گے، جو دل کرے کرو مگر عزت پہ حرف نہ آئے۔ اور اس نے ہنستے کہا تھا، جی ڈیڈ، اور اب اس کا دل 100 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی منٹ میں وہاج اندر آیا۔ آرزو پر خوشی سے چہکتا وہ اس تک آیا۔ ہیلو آرزو میڈم، آپ یہاں؟ اس کا فین موڈ آن ہو چکا تھا اور اس چیز کی آرزو عادی ہو گئی تھی۔ جی آپ کی تعریف، اور آپ کا عاشی سے کیا تعلق ہے؟ آرزو کی نظریں ابھی بھی عاشی کے چہرے پر تھیں جس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہاج نے پہلے آرزو کو اور پھر عاشی کو کچھ ہی سیکنڈ میں وہ معاملہ سمجھ گیا اور بولا، یہ میری فرینڈ ہے اور ہم کمبائن اسٹڈی کے لیے سیما کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ جھوٹ بول گیا جبکہ وہ 1 ماہ سے ریلیشن میں تھے۔ ویسے آپ عاشی کی کون ہیں؟ وہاج کو ابھی تک عاشی نے نہیں بتایا تھا اپنی فیملی کے بارے میں۔ وہاج کی بات سن، جی میں اس کی بڑی بہن آرزو، ویسے آپ جانتے ہی ہوں گے، وہ مسکرا کے بولی، جی جانتا ہوں، اور آج تک آپ کا ہر سانگ سنا ہے، بہت اچھی وائس ہے آپ کی۔ وہاج بولا، تھینکس، جاؤ جلدی آ جانا اور پڑھائی پہ توجہ دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ گاڑی بھاگی اور اس کے پیچھے ہی اس کے گارڈ بھی۔ عاشی نے ایک لمبی سانس لی۔ تھینکس وہاج، کوئی بات نہیں، ویسے تم نے مجھے نہیں بتایا کہ آرزو تمہاری بڑی بہن ہے، وہ بولا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے ہی عاشی بھی۔ تم نے پوچھا ہی نہیں تھا۔ خیر کلب چلو یار، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ شمیم صاحب، اس نے 3 دن پہلے ایک کام کہا تھا، میں نے آرزو نے کنسرٹ کے بعد ان سے جی میم کام ہو گیا ہے، نیو یارک کے بہت بڑے سرجن ہیں جن سے میں نے بات کی تھی، خرچہ تو بہت آ رہا ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں آپریشن کے بعد آواز آنے کے 40% چانس ہیں۔ چلو اس بار اچھی امید ہے، اور 1000 بار کہا ہے اس بارے میں کہ خرچے کا ذکر نہ کیا کریں آپ۔ اور نمبرز کا کیا ہوا جن کا کہا تھا آپ کو؟ یہ لیں اس میں نمبرز ہے، آپ دیکھ لیں۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں موجود گھڑی کو دیکھا جہاں 12 بج رہے تھے۔ 1 منٹ شمیم صاحب، اس نے انہیں پکارا۔ جی میڈم، ایک کام کریں، آپ 3 دن میں پہنچنے کی تیاری، ویزے کا بھی دیکھ لیجئے گا، ویسے اس کا بھی، اور اگلے 15 دن تک سب کو منع کر کوئی کنسرٹ نہیں کروں گی، آپ بات کے رکھیں، اوکے، پلیز جلدی کریے گا، اس نے انہیں کہا، جبکہ وہ اپنی میڈم کی جلد بازی شوق ہوا اور بولا، اوکے میڈم۔ پھر اس نے نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی، اسے شرمندگی بھی ہو رہی تھی، مگر ڈاکٹر کی رپورٹ دیکھ اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جلد سے جلد آپریشن ضروری تھا، اگر دیر ہوتی تو چانس اور کم ہوتا، اور وہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ کچھ بیل کے بعد کال پک ہوگی، بھاری مردانہ آواز گونجی۔ اس نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی اور گویا ہوئی، آپ ہارون بات کر رہے ہیں؟
جی مگر آپ کون؟ ہارون نے نمبر دیکھ کر پھر کہا، جی میں آرزو بات کر رہی ہوں، کیا ہم کل مل سکتے ہیں؟ اور پلیز حماد اور جنید کو بھی ساتھ لائیے گا، میں آپ کو ایڈریس بتا رہی ہوں۔ اس نے جلدی اپنی بات مکمل کی، جبکہ دوسری طرف خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد ہارون بولا، آپ فہد کی کزن؟ اور جی میں ہی ہوں، مگر اس بارے میں فہد کو پتہ نہ چلے، ضروری بات کرنی ہے آپ سب سے، کہ ہم صبح لاہور کے لیے نکل۔ آرزو نے اس کی ہاں سن کے بائے بول کے کال کاٹ دی اور کچھ دیر آنکھیں بند کر کے ایسے ہی بیٹھی رہی۔ آنکھ سے کچھ آنسو بے آواز بہہ گئے۔ آگے اب کہاں ہیں؟ اس نے سامنے دیکھا تو وہ تینوں وہیں کھڑے تھے۔ اس نے کہا، سامنے دیکھیں، بلیک ہوڈ میں۔ ہارون نے سامنے دیکھا تو کال ڈسکنیکٹ کر کے اس کے سامنے والی کرسی۔ کچھ دیر بعد اس نے ویٹر کو آرڈر نوٹ کروا کے وہیں ٹک گئی۔ جنید نے بات شروع کی، جی آرزو میڈم، آپ نے ہمیں ارجنٹلی کیوں ملنے بلایا؟ اس نے ایک لمبی سانس خارج کی اور اپنی بات شروع کی، دیکھیں میں چاہتی ہوں آپ لوگ کسی بھی طرح فہد کو راضی کریں کہ وہ نیو یارک میں اپنا علاج کروا لے۔ ایک آپریشن کے بعد 40% چانس ہے آواز واپس آنے کی، تو یہ بات آپ بھی کر سکتی ہیں۔ اب کی بار حماد بولا، جبکہ ہارون خاموشی سے آرزو کی آنکھیں دیکھ رہا تھا جو جھکی ہوئی تھیں۔ میں 2-3 بار بات کر چکی ہوں، مگر وہ احسان اور رحم سمجھ رہا ہے، جیسے میں اس پر رحم کھا رہی ہوں۔ پلیز وہ ملتجی بنانا ہمارا کام ہے، مگر وہ اکیلا کیسے اور خرچہ آپ جانتی ہیں نا کتنا آئے گا؟ یہ بولنے والا ہارون تھا۔ وہ سب مجھ پہ چھوڑ دیں، آپ سب ساتھ جائیں گے، سب میں دیکھ لوں گی، مگر آپ سب ایک وعدہ کریں کہ اس بارے میں کوئی کبھی بھی تایا جان یا تائی جان یا پھر فہد کو نہیں بتائے گا۔ میں سامنے نہیں آنا چاہتی، اور کیوں اس کا جواب نہیں ہے۔ میں بھی آپ سب کے ساتھ، مگر شو یہ کروائے گا کہ یہ سب کوئی NGO کر رہی ہے۔ پلیز۔ اس کی بات سن کر تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں پوچھیں گے کہ کیوں کر رہی ہیں، پر دل کی باتیں اگر عیاں کر دی جائیں تو اذیتیں کم ہوتی ہیں۔ جنید بولا، آپ سب اپنا پاسپورٹ کل آپ مجھے دے دیں، میرا سیکریٹری لے جائے گا۔ ہم 2 سے 3 دن بعد جائیں گے، تو تیاری کر لیں، مگر اپنا وعدہ یاد رکھیے گا۔ یہ کہتے ہوئے خاموش ہوئی۔ ویٹر نے کھانا سرو کیا۔ اس کے بعد کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ ہارون بل پے کرتا کہ آرزو بولی، بھائی میں کروں گی۔ یہ کہتے اپنا کارڈ نکالا اور بائے کہتی چلی گئی۔ یہاں آئے سے 1 ہفتہ ہو گیا اور کل سے فہد بے ہوش تھا۔ ہارون، جنید اور حماد یہ اس کے ساتھ ہی تھے۔ اس نے بس ایک بار دیکھا تھا اور دعا کر رہی تھی کہ خدا اس کی آواز لوٹا دے۔ وہ تو اس کی ہر نماز کے بعد دعا میں ہوتا تھا، مگر اب تو صرف وہی تھا۔ وہ بینچ پر منہ پر ماسک لگائے بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حماد اس کے پاس آیا، کیوں رو رہی؟ ہی از فائن، ڈاکٹر نے کہا ہے، سو پلیز ڈونٹ کرائی۔ آرزو نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ایک بات پوچھوں بھائی؟ اس نے کہا۔ حماد نے کہا، بولو بھائی، اس دن ہوا کیا تھا؟ ہوٹل کے مالک اور مینیجر کا کہنا تھا کہ ان کے پاس سے اب یہ پرفیکٹ گیا تھا اور ان کے کچن سے بھی کچھ نہیں ملا تھا، تو یہ کیسے ہوا؟ حماد نے گہرا سانس لے کر کہا، ہاں مگر یہ کسی نے بعد میں ملایا تھا۔ وہ ویٹر ٹرے رکھ کر 2 منٹ کے لیے گیا تھا، اس وقت ہی کسی نے یہ حرکت کی تھی۔ جانے کون دشمن تھا میرے یار کا، اس سے اس کی آواز ہی چھین لی۔ خدا اسے کبھی سکون نہیں دے گا، دیکھنا تڑپ تڑپ کے مرے گا، جس نے یہ اذیت فہد کو دی ہے۔ آرزو ایک بار پھر رو دی۔ ہارون بولا، آرزو اسے ہوش آ گیا ہے، جنید تم ڈاکٹر کو بلاؤ۔ آرزو نے دل میں شکر ادا کیا اور دل میں اس کی آواز کی دعائیں مانگنے لگی۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر چیک اپ کر کے خوشخبری دی کہ انشاءاللہ اب وہ بول سکے گا۔ اختیار اللہ کا شکر ادا کیا۔ آرزو کے واپس آنے کے بعد فہد بہت خوش تھا۔ اس کا دل کرتا تھا کہ اب آرزو آئے، مگر وہ غائب سی ہو گئی تھی۔ جمال صاحب نے اسے بتایا تھا کہ وہ کچھ ماہ کے لیے دبئی میں ہے اور آج وہ اب یہی سوچتا تھا کہ وہ جلد از جلد اسے، مگر سوچتا ان کا اور خود کا سٹیٹس کیا ہے، مگر اس بار وہ ارادہ پکا کر چکا تھا کہ اس سے بات کرے گا۔ عاشی میں اس وقت تمہارے گھر نہیں بھیج سکتا، اپنے گھر والوں کو پلیز سمجھاؤ، بات کو کچھ وقت دو مجھے، وحاج نے کہا۔ پر وحاج تم جانتے ہو نا، پلیز بات سمجھو، میں کیا جواب دوں گی اپنے گھر والوں کو، دنیا کو؟ عاشی رونے لگی بے تحاشا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وحاج نے جھٹکا اس کا ہاتھ اور بولا، جو لڑکی میرے ساتھ اپنی راتیں رنگین کر سکتی ہے، بہت سوں کے ساتھ کر سکتی ہے، کس کا بچہ ہے مجھے نہیں معلوم، آج کے بعد اگر میرے سامنے آئی تو جان سے مار دوں گا تمہیں، سمجھی؟ تم سے شادی کروں گا
جو ہر یونی کے لڑکے کے ساتھ تم جیسے ٹائم پاس تو ہو سکتی ہے مگر لائف پارٹنر کبھی نہیں، سو دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے اسے دھکا دیا۔ عاشی جو خود کو حسین سمجھتی تھی آج آسمان سے زمین پر پٹکا تھا۔ کسی نے اسے اس کی حقیقت بتائی تھی۔ وہ روڈ پر ہی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ کیا تھی وہ؟ کتنا خوفناک چہرہ دکھایا گیا تھا اسے، حیا کا ٹیگ لگا کے۔ سیما اس کے پاس بھاگ کر آئی جو دور سے اسے دیکھ بات کرتے اسے اٹھایا تو اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ سیما اس کی پشت تھپکنے لگی۔ عاشی ایک بات کہوں؟ عاشی نے بھیگی نظریں اس پہ لگائیں۔ تم نے اپنے نام نہاد انا کے لیے کسی کی آواز چھین لی، اسے اپاہج کرنا چاہا، اسے اذیت دی، صرف اس لیے کہ سر فہد نے تمہیں سب کے سامنے ڈانٹا تھا۔ تم نے چپکے سے وہاں ہوٹل میں ڈرنک میں 2 ٹکڑے ملائے۔ کتنا تڑپے تھے وہ، سوچو، بے بس ہوئے تھے، پر آج خدا نے انہیں آواز واپس کر دی ہے۔ پر تم آج دیکھو کہاں کھڑی ہو۔ عائشہ جمال بے آبرو ہو گئی اپنے حسن کی نمائش میں، زیادہ کی چاہ میں، اپنے غرور میں، اور آج دیکھو خالی ہاتھ ہو۔ کیا کچھ بچا تمہارے پاس؟ نہیں عائشہ، کچھ نہیں بچا۔ یہ خدا کی سزا ہے۔ میں نے دیکھا تھا جب واش روم سے آئی تھی کہ تم نے اس ویٹر سے پانی مانگا تھا اور جب وہ گیا تھا اس میں کانچ کے ٹکڑے ملائے۔ میں خاموش اسی لیے رہی کہ تم شاید سنبھل جاؤ۔ کہا تھا نا یہ لڑکا صحیح نہیں ہے، مگر تم نے صرف دولت اور نام کے لیے خود کو اس مقام پر پہنچا لیا۔ مجھے معاف کرنا، یہ تمہیں آئینہ دکھانا ضروری تھا۔ چلو کچھ کرتے ہیں، خدا سے معافی مانگو، ہو سکے تو سر سے بھی۔ عاشی سیما کی باتیں سن کر وہ شاک ہوگی۔ اپنا اتنا بڑا گناہ تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ کسی کو برباد کر دیا تھا اس نے۔ آرزو جو اس کو سرپرائز دینے آئی تھی دبئی سے واپس ڈائریکٹ لاہور کہ اسے اپنے ساتھ گھر لے کے جائے گی، مگر سیما کی باتیں سن کے شاک میں تھی، اور شاک کی جگہ اب غصہ تھا۔ وہ آگے بڑھی اور عاشی کا رخ اپنی طرف کر کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا۔ 1 نہیں 2 نہیں۔ عاشی شاک نظروں سے اپنے سامنے موجود آرزو کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، بے یقینی تھی۔ تم نے اس لیے اپنی یونی چینج کی تھی کہ تمہیں لاہور میں پڑھنا ہے؟ واہ، تم نے کسی کو بے زبان کر دیا۔ عائشہ تمہارا دل نہیں کانپا ایک پل کو؟ مجھے نفرت ہو رہی ہے تم سے، تم میری بہن نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں۔ یہ کہتے آرزو اسے جھٹکتے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ وہ روتی ہی رہی اور ایک دم بے ہوش ہو گئی۔ سیما گھبرا گئی اور اپنے آنسو صاف کیے، جانتی تھی کہ یہ سب اس نے خود اپنے لیے بنایا ہے۔ اسے نہیں معلوم ہوا وہ کب گھر آئی اور کب اپنے روم میں بند ہوئی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ عائشہ ایسا کر سکتی ہے اور وہ بہت زیادہ رونے لگی۔ پھر کچھ سوچ کے روم سے نکلی اور اپنا پرس لیے جانے لگی کہ مسز جمال بولی، ناراض ہو ابھی تک آرزو؟ آرزو نے ایک نظر اپنی موم کو دیکھا اور کہا، نہیں موم، آپ نے صحیح کہا تھا، ہمارا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں، فہد مجھ سے بیٹر ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ کہاں اور میں کہاں؟ پر موم ایک بات کہوں، آپ عائشہ کو واپس بلا لیں اور مجھے معاف کر دیں۔ میں نے ایک ایسی خواہش کی جس نے مجھے تختۂ زار پہ پہنچا دیا، پر اب سب صحیح ہو جائے گا، پلیز۔ اور ہاں، کچھ آپ کے لیے میرے روم میں ہے، پڑھ لیجئے گا۔ میں غلط تھی مگر اب صحیح ہو جائے گا، اب ہنس کر دکھا دیں۔ اس نے ایسے کہا۔ مسز جمال کو خوف آیا۔ ایک پل کے لیے ان کی بیٹی مرجھا گئی تھی صرف ان کے منع کرنے پر وہ کیا کرتی، لوگ کیا کہتے، اور اب اس کی باتیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، پر مسکرا دیں۔ اس نے اپنی ماں کا چہرہ اپنی آنکھوں میں بسانا چاہا اور جھک کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ عاشی کی یاد آ رہی ہے تو میں اسے بلاتی ہوں، وہ تڑپ کے بولی، جس کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا، آنکھوں کے گرد حلقے بتا رہے تھے وہ کافی دن سے سوئی نہیں ہے۔ نو موم، وہ آ جائے گی، کل بات ہوئی تھی میری۔ اور باہر دروازے پہ پہنچ کے مڑی، آس بھری نظروں سے پورے گھر کو دیکھا اور کہا، موم میرے روم میں کچھ ہے آپ کے لیے، ایک آخری خواہش سمجھ کے ضرور پوری کر دیجئے گا۔ کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ اس کے الفاظ مسز جمال کا دل ہلا کر رکھ گئے۔ وہ کہتی ہوئی چلی گئی، شاید کبھی نہ آنے کے لیے۔ کار ڈرائیو کرتے اس کے آنسو بے آواز بہہ رہے تھے۔ وہ گناہ کرنے جا رہی تھی مگر جانتی تھی اس طرح اب صحیح ہو جائے گا، پر اس کا کیا؟ وہ ایک تلخ ہنسی اس کے لبوں پہ آئی اور اس نے جھٹکے سے گاڑی روک لی۔ جانتی تھی وقت نہیں ہے اس کے پاس، جلدی ستمگر سے ملنا چاہتی تھی۔
کا وجود لرز رہا تھا، چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی وہ بیٹھا تھا۔ تکلیف بھری مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی۔ فہد، اس نے پکارا، جو اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس آواز پہ مرا، آنکھوں میں جگنو سی چمک تھی۔ وہ چل کر اس تک آئی اور بولی، آج آپ سے کچھ سننے نہیں مانگنے آئی ہوں۔ وقت نہیں ہے، جانا ہے مجھے، پلیز منع نہ کیجیے گا۔ وہ اس کی حالت دیکھ بولا، تم ٹھیک ہو آرزو؟ یہاں بیٹھو۔ نہیں پلیز۔ وہ دیوانہ وار اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا بات ہے؟ میں معافی چاہتی ہوں عائشہ کی طرف سے۔ اور پھر اس نے کانچ والے سارا واقعہ بتایا۔ فہد کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور بولی، پلیز، التجا تھی، لفظوں میں کیسی طرب تھی۔ فہد کا دل ڈرا اس کی آواز سے اور بولے نا، آپ نے معاف کر دیا میری عاشی کو؟ اس کی آنکھوں میں جانے کیا تھا۔ فہد نے کہا، ہاں، پر تم بیٹھو، مجھے تم صحیح نہیں لگ رہی، پلیز۔ وہ ایک دم زمین پر گری، گہری سانسیں لینے لگی اور بولی، یہ پتہ ہے کیا ہے؟ فہد نے اس کے ہاتھ میں خوبصورت ڈائری کو دیکھا جو لرز رہی تھی۔ میں نے آپ سے بہت محبت کی ہے، آپ سے بچپن سے، مگر شاید آپ میرے نصیب میں نہیں تھے۔ میں آپ کے ساتھ جینا چاہتی تھی، مگر دیکھیں، آپ کے سامنے ہی آخری سانسیں لے رہی ہوں، جاتے جاتے بھی خود غرضی کر رہی ہوں۔ میری عاشی کو اپنا لیں، اس سے گناہ ہو گیا ہے۔ اب دنیا اسے ٹھکرائے گی، میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اپنے ڈیڈ کو بھی نہیں، وہ مر جائیں گے۔ میں جی نہیں پا رہی تھی، پچھلے 4 ماہ سے تڑپ رہی تھی، مگر آپ میرے نصیب میں نہیں تھے۔ پلیز ایک آخری سمجھ کر اپنا لیں، اسے کبھی رونے نہ دیجیے گا۔ بولے، ہاں پلیز، فہد بہت مشکل سے بولی، اور فہد شوق سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی اس قدر طرف والی آواز پہ بولا، پلیز نہ کرو، میں مر جاؤں گا، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تمہیں بتانا چاہتا تھا، مگر ابھی کچھ کہتا کہ وہ بولی، پلیز، تو بے اختیار اس کے منہ سے ہاں نکلا اور آرزو نے آخری ہچکی لی۔ فہد چیخ اٹھا، تڑپ کے رو دیا، مگر وہ جا چکی تھی، سب چھوڑ۔ اس کو پکارا۔ آمنہ بیگم باہر آئی اور اسے روتے دیکھا۔ ان کا ہاتھ ان کے دل پر گیا تھا، اور جو گاڑی باہر روکی تھی، اس میں سے جمال اور مسز جمال نکلے، اور وہاں کا منظر دل دہلا رہا تھا۔ فہد تڑپ کے رو رہا تھا اور آرزو کو خود میں بھینچ رہا تھا۔ عائشہ، اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرنا، میں سب صحیح کر دوں گی، تم خود کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، میں فہد سے تمہارے لیے معافی دلاؤں گی، مگر تم وعدہ کرنا، اپنا اور موم، ڈیڈ اور میرے ہونے والے بھانجے یا بھانجی کا خیال رکھو گے، تم فہد سے شادی کر لینا، میں شاید تم سب میں نہ ہوں، مجھے معاف کرنا، میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا مگر غصے میں تھے، پلیز اپنا خیال رکھنا میری عاشی۔ وائس ختم ہو گیا اور عائشہ صدمے میں تھی، بولی، سیما مجھے گھر لے چلو آپی کے پاس، پلیز۔ سیما نے اسے روتے دیکھا تو بولی، اچھا چلو۔ موم، میں نے آپ سے جو مانگا تھا آپ نے مجھے دیا، پلیز فہد کے لیے جب میں نے بات کی آپ نے منع کر دیا، مگر اب میں چاہتی ہوں آپ فہد کو ہی اپنا داماد بنائیں، میرے لیے نہیں، عاشی کے لیے، پلیز، اس وقت ضرورت ہے اس کی، پلیز موم، منع نہیں کیجیے گا، میں آخری بار کچھ مانگ رہی ہوں، میں نے ان سے بے تحاشا محبت کی ہے، شاید عشق، محبت چھوٹا لفظ ہے، پر وہ میرا نصیب نہیں عاشی کا ہے، آپ سمجھ لیں اس وقت ضروری ہے، اور آپ اسی ہفتے ان کا نکاح کروا دیں، پلیز، آپ کی آرزو۔ وہ خط لیے فوراً جمال صاحب کی طرف آئیں اور فوراً طارق صاحب کے گھر پہنچے، پر وہاں کا منظر دہلا رہا۔ آرزو کی موت کو 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ کس طرح اس نے اس کا علاج کروایا اور اس کی تائی نے کس طرح انکار کیا۔ وہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ بھی اس پاگل لڑکی سے عشق کرتا تھا جو اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی، پر اب اسے وعدہ نبھانا تھا، اپنی محبت سے کیا وعدہ، سب بھول کے عائشہ کو اپنانے کا، کیونکہ وہ چاہتا تھا وہ وہاں خوش ہو۔ اس وقت اس کی قبر کے سامنے بیٹھ آنکھوں میں آنسو لیے بولا، میں تم سے کیا وعدہ نبھا رہا ہوں، شاید اس سے محبت نہ کر سکوں، معاف کر دینا، مگر میں اسے خوش رکھوں گا، تم اگر اس طرح نہ کرتے، ایک بار اظہار سن لیتی میرا، پر میں روز آؤں گا تم سے، اپنی محبت ساتھ چھوڑ دی مگر میں نہ کر سکا، پر اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو دیا۔ دور کھڑی عائشہ جانتی تھی کہ وہ محبت کرتا ہے اس سے، پر اس کی بہن بھی محبت کرتی تھی، یہ نہیں جانتی تھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا ساری زندگی کے افسوس کے علاوہ۔ کچھ خواہشات ہمیں تختہ ظہار پر پہنچا دیتی ہیں، کسی کو جیتے جی تو کسی کو زندگی ہار دیتی ہے۔